آج ہم اردو شاعری کے اس نام پر ایک آپ کہہ لیں گہری نظر ڈال رہے ہیں جو بہت ہی کم وقت میں نوجوان نسل کے دلوں میں بس گیا ہے، تہذیب حافی۔ جی، اصل نام تو ان کا محمد علی ہے، لیکن ادبی دنیا یعنی شاعری کی دنیا انہیں تہذیب حافی کہتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری اور اس مقبولیت کے پیچھے آخر ہے کیا۔ اور یہ واقعی یہ بات تو ہے کہ آج کل کے جو نئے شاعر ہیں وہ کیسے اپنی آپ کہیں سادہ زبان اور وہ جو جذبات کا سیدھا اظہار ہے نا، اس سے نئی نسل سے جڑ رہے ہیں۔ تہذیب حافی اس کی ایک بہترین مثال ہے، مطلب ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ مواد کہتا ہے خوشاب، پنجاب سے۔ جی، پنجاب۔ پنجابی بھی جانتے ہیں، اردو بھی، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول بھی کچھ علمی ادبی سا تھا۔ ہاں، یہ پس منظر اہم ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی شاعری میں جو سادگی ہے، جو ایک سچائی سی لگتی ہے، وہ اسی ماحول سے آئی ہو۔ بالکل۔ اور پنجاب یونیورسٹی سے اردو کی تعلیم، ظاہر ہے اس نے ان کے فن کو سنوارا تو ہوگا، لیکن ان کا انداز نا وہ روایتی جو سانچے ہیں ان سے کافی ہٹ کر ہے۔ صحیح کہا، اور یہیں سے ان کا ادبی سفر وہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے شروع کیا مشاعروں سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے۔ جی جی۔ ان کی شاعری، جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور مواد بھی یہی کہتا ہے، وہ غزل یا نظم کی پکی ڈگر پر نہیں چلتی۔ یہ نئی ہے، زبان آسان، ہاں آسان، مگر گہری، جذباتی۔ دیکھیں یہاں نا ایک بات سمجھنے والی ہے، زبان سادہ ضرور ہے پر وہ ستی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس سادگی میں ایک خاص طرح کا آپ کہیں درد ہے، ایک کسک ہے جو سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ احساس کی شدت ہے۔ شاید اسی لیے لوگ فوراً ریلیٹ کر جاتے ہیں۔ ان کا لہجہ بھی نرم، گہرا سا۔ اور موضوعات وہ بھی آج کے دور کے ہیں، محبت، دکھ، سماجی مسئلے، تنہائی، شہروں والی تنہائی شاید۔ جی بالکل، ماں کا ذکر، عورت، اپنی ذات کی تلاش، خودی، یہ سب ملتا ہے۔ یعنی جو آج کا انسان محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے۔ ہاں، یہ صرف موضوعات کی لسٹ نہیں ہے نا، ان کی شاعری میں یہ آج کے نوجوان کی جو اندرونی کشمکش ہے، جو معاشرتی سچائیاں ہیں، ان کا عکس نظر آتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ان کا تنہائی کا بیان یا محبت میں ناکامی کا ذکر، وہ شاید پرانے شاعروں سے اس لیے مختلف ہے کہ وہ آج کے ڈیجیٹل دور کے احساسات کو بھی چھوتا ہے کہیں نہ کہیں، ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور مقبولیت وہ تو زیادہ تر سوشل میڈیا سے آئی۔ ان کے کئی شعر تو ایسے وائرل ہوئے کہ بس زبان زدِ عام ہو گئے۔ جی ہاں۔ جیسے وہ شعر ہے، ہمیں تو آج بھی اپنے لفظ یاد نہیں رہتے، تمہیں تو لوگ دہائیوں سے یاد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کتنی سادگی سے گہری نفسیاتی بات کہہ دی ہے۔ یاد رکھنا، بھول جانا، اپنی بے قدری، دوسروں کی یاد۔ واہ۔ یا ایک اور جو بہت مشہور ہوا، جنہیں ہم روگ سمجھ بیٹھے تھے آخر میں، وہی لوگ ہماری دوا نکلے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی کیسی ستم ظریفی ہے، رشتوں کی پیچیدگی بہت سادہ لفظوں میں، یہی تو کمال ہے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ ان کے یوٹیوب پر، انسٹاگرام، فیس بک لاکھوں فالوورز ہیں۔ جو مشاعروں کی ویڈیوز ہیں نا، وہ نوجوان بہت دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں ادبی اور ثقافتی حوالے سے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر مقبولیت ہے نا، یہ صرف ان کے آسان انداز یا موضوعات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر؟ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ شاعری اب عوام تک پہنچنے کے لیے نئے راستے بنا رہی ہے۔ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں، انہوں نے شاعر اور سننے والے کے بیچ ایک براہ راست تعلق بنا دیا ہے، جو پہلے نہیں تھا، مطلب کتابوں وغیرہ کے ذریعے۔ جی، جو روایتی اشاعتی نظام سے بہت مختلف ہے۔ فوراً فیڈ بیک، فوراً شیئرنگ۔ اچھا، ایک اور بات جو مواد سے پتہ چلی وہ تھوڑی حیران کن ہے۔ اتنی شہرت، وہ بھی آن لائن، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ کتاب، کوئی دیوان شائع نہیں ہوا ان کا۔ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ البتہ لوگوں نے، مداحوں نے ان کی شاعری آن لائن فورمز پر جمع کر رکھی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال اٹھتا ہے جس پر بات ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تہذیب حافی ایک نئے دور کے شاعر ہیں، سادہ انداز مگر پر اثر، موضوعات آج کے، اور سوشل میڈیا کا استعمال جس نے انہیں نوجوانوں میں بے پناہ مقبولیت دی۔ بالکل، یہی تصویر بنتی ہے، اور یہ صورتحال ایک بہت اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ ذرائع بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا سوال؟
یہی کہ اتنی زیادہ آن لائن شہرت تو ہے، لیکن باقاعدہ کتابی شکل میں کلام کا نہ آنا، یہ ادبی دنیا میں پہچان اور کامیابی کے جو پیمانے بدل رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یعنی کیا اب ڈیجیٹل موجودگی زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ کیا وائرل ہونا روایتی اشاعت اور ادبی تنقید سے زیادہ بڑی کامیابی سمجھی جانے لگی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تہذیب حافی کا کیس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس پر سوچنا تو بنتا ہے۔